إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحیۃ والاکرام محبوب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین الجنۃ للمطیعین والنار للعاصین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھیں۔ محترم و معزز سامعین، بزرگان قوم و ملت، محبان حیدر کرار، پرساداران سید الشہداء، دعائے بی بی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، ماشاءاللہ عزائے حسینی کا سلسلہ ماہ محرم کی چاند رات سے جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ ہم نہیں تھے تب بھی یہ ذکر تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ ذکر ہوگا۔ ماشاءاللہ کہ اس سے قبل کہ میں جن آئے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، ان کے ذیل میں چند معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچاؤں، میں اپنے بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سامنے آ جائیں، کیونکہ مقدس چہرے اگر چہرے کے سامنے ہوں گے تو مجھے ثواب زیادہ ملے گا۔ حیدر مہدی بھائی صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اور دیکھیے کہ مجھے ادھر ادھر کی زیادہ باتیں کرنا بھی نہیں ہے، میں بہت جلدی سے موضوع کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن 2 یا 4 منٹ مجھے شروع میں آپ کی چاہیے تاکہ فرش عزا کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ یہ مجلس حسین کا تصدق ہے کہ خالق کائنات کا کرم ہے کہ اس نے ہماری کتاب تقدیر پر یا تو اہل بیت کا غم لکھا یا خوشی لکھی۔ اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے اس فرش عزا جیسی نعمت کے عوض میں ہمیں اور آپ کو وہ بلند مقام بیٹھنے کو عطا کیا جہاں پر کائنات کے سب سے بلند لوگ آ کر بیٹھتے ہیں۔ کائنات کے سب سے بلند لوگ جہاں پر آ کر بیٹھتے ہوں اسے فرش مجلس حسین کہتے ہیں۔ اس فرش مجلس حسین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کائنات کے سب سے بلند لوگ جہاں پر آ کر بیٹھیں اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یہ اس فرش عزا کا تصدق ہے کہ ہمیں اور آپ کو صحبت انبیاء میں بیٹھنا نصیب ہوا۔
میں لفظوں سے تھوڑا سا آپ کو بیدار کر رہا ہوں. صحبت انبیاء میں بیٹھنا نصیب ہوا. دیکھیے یہ دعویٰ ہے کہ صحبت انبیاء میں بیٹھنا نصیب ہوا. دعویٰ جب تک دعویٰ نہیں ہوتا جب تک دلیل نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ لوگ ہم سے سوال کریں کہ تم نے کہا ہے کہ ہم فرش عزا پر بیٹھ کر صحبت انبیاء میں بیٹھ جاتے ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آؤ سنو, دلیل میں دیتا ہوں. ہمارا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے, جب بھی مجلس حسین کا فرش بچھتا ہے ایک بی بی ضرور آتی ہے. کوئی آئے یا نہ آئے, کوئی آئے یا نہ آئے, مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے, کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن اس قوم کے بچے سے لے کر بزرگ تک کا یہی عقیدہ ہے, یہی یقین ہے. کوئی آئے یا نہ آئے ایک بی بی ضرور آئے گی, اور یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے. جب ہم نے پوچھا یہ آنے والی بی بی کون ہے تو سرکار رسالت مآب کی زبان کو حرکت ہوئی, اور رسالت کی وہ زبان جو وحی الہی کے پہروں میں رہتی ہو, اس نے کہا فاطمہ تو بزتو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ کوئی عام بی بی نہیں, یہ رسالت اور نبوت کا ٹکڑا ہے. نہیں, ابھی آپ کے اذان وہاں تک نہیں پہنچے جس منزل پر, جس معراج پر میں لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ کوئی عام مستور نہیں ہے, یہ بی بی وہ بی بی ہے جس کے بغیر رسالت مکمل نہ ہو, جس کے بغیر رسالت مکمل نہ ہو. نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا جز ہے. جز کا کمال یہ ہے رجب علی بھائی کہ جب تک جز نہ آ جائے کل مکمل نہیں ہوتا. جز کا کمال یہ ہے کہ جب تک جز نہ آئے کل مکمل نہیں ہوتا. فاطمہ ہے رسالت کا جز, فاطمہ ہے نبوت کا جز. فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جس کے بغیر رسالت مکمل نہ ہو. فاطمہ اس بی بی کا نام ہے جس کے بغیر نبوت مکمل نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ تو بھیا دلیل کے لیے بس اتنا کافی ہے, مباہلے سے پہلے عیسائیوں نے نبی کو بھی دیکھا تھا, علی کو بھی دیکھا تھا, حسنین کو بھی دیکھا تھا, مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک زہرا نہ آ جائے. صلوات پڑھے محمد وال. ماننے کے لیے مل کے یا علی یا علی. مولا سلامت رکھیں, آباد رہے, آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رہے. جب تک بی بی نہ آ جائے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. فاطمہ جس کے بغیر رسالت مکمل نہ ہو, کوئی آئے یا نہ آئے یہ بی بی ضرور آئے گی. تو کتنی اہم ہے اس بی بی کی شخصیت جس کے بغیر رسالت مکمل نہ ہو. اس بی بی نے جنت البقیع کو چھوڑا, فرش عزا پر آ گئی. اب یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے, اس نے جنت البقیع کو چھوڑا, نبی نے گنبد خضرا کو چھوڑا. اس بی بی نے جنت البقیع کو چھوڑا, نبی نے گنبد خضرا کو چھوڑا, نبی چلے. اب یہ کوئی عام نبی نہیں جا رہا ہے, یہ نبیوں کا سلطان جا رہا ہے, یہ انبیاء کا سردار جا رہا ہے, یہ نبیوں کا سلطان چل رہا ہے. اور دنیا کے اندر بھی دستور یہ ہے کہ جہاں بادشاہ جاتا ہے رعایا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. میں آپ کے اذان کو کہیں لے جا رہا ہوں, رعایا اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. نبی چلے, اب آدم کی مجال نہیں جنت میں ٹھہرے, اب نوح کی مجال نہیں جنت میں ٹھہرے, اب ابراہیم کی مجال نہیں جنت میں ٹھہرے, اب اسماعیل کی مجال نہیں جنت میں ٹھہرے, اب لوط کی مجال نہیں جنت میں ٹھہرے, اب یحییٰ کی مجال نہیں جنت میں ٹھہرے, اس لیے کہ سردار جا رہا ہے. آدم نے بڑھ کر آواز دی, ٹھہرو یا نبی اللہ ہم بھی آتے ہیں. ابراہیم نے بڑھ کر آواز دی, ٹھہرو یا نبی اللہ ہم بھی آتے ہیں. نوح نے بڑھ کر آواز دی, ٹھہرو یا نبی اللہ ہم بھی آتے ہیں. اب تو اپنے مقدر پہ ناز کرو جس فرش پر 1,24,000 انبیاء آ کر بیٹھ جائے اسے فرش مجلس حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وال. یہ یا مولا سلامت رکھے, آباد رہیے. فرش مجلس حسین جہاں پر کائنات کے سب سے بلند لوگ آ کر بیٹھتے ہوں اسے فرش مجلس حسین کہتے ہیں. دنیا پریشان ہے, آخر یہ کیسی قوم ہے بھائی. آپ دیکھیے گھڑی میں اس وقت 9 بج رہے ہیں, آرام کا وقت ہے, سکون کا وقت ہے. آرام کا بستر چھوڑ کر آپ یہاں آ گئے. بچے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بیماری بھی ہے, تھکن بھی ہے, اس کے باوجود آپ نے سب کچھ بھول گئے لیکن فرش مجلس پر آ کر بیٹھ گئے.
دنیا پریشان ہے، آخر کیسی قوم ہے تھکتی نہیں ہے، دن ہو رات ہو یا حسین یا علی یا حسین یا علی، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے تبرکات بھی بانٹ رہی ہے یہ قوم، آخر تمہیں ملتا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آخر تمہیں ان مجلسوں سے ملتا کیا ہے؟ شاید میں یہ بات پہنچا سکوں اور بزرگوں سے دعائیں اور نوجوان بھائیوں سے داد لے سکوں، کیونکہ یہ میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنا سبق سناتا ہوں، جوان بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ آخر یہ قوم کیسی ہے، اتنا خرچ کرتی ہے، جاگتی ہے، تھکتی ہے، نہ انہیں تھکن ہوتی، نہ انہیں کوئی تھکاوٹ ہوتی، رات دن یا حسین یا علی، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، مہنگے مہنگے تبرکات، اس کے باوجود تمہیں ملتا کیا ہے؟ بس یہ بتانا ہے کہ آؤ مجلس حسین سے ہم بتائیں گے مجلس حسین سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو خاکی بنایا، معصوم تو ہم ہے نہیں، انسان کے اعضاء و جوارح سے گناہ ہوتے ہیں، بھائی یہ ہاتھ ہے انسان، اس سے بھی گناہ کر سکتا ہے، یہ آنکھیں ہیں اس سے بھی گناہ، اور سب سے زیادہ تو میں کہتا ہوں انہی سے گناہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ انہی سے ہوتا ہے۔ یہ زبان، اللہ میری توبہ، اس سے تو پوچھو ہی مت، سب سے زیادہ گناہ گار اگر ہے تو یہ زبان، پوچھو ہی مت، اس سے تو دن میں نہ جانے کتنے گناہ۔ تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح سے گناہ ہو سکتے ہیں، کان سے بھی ہو سکتا ہے، ان پیروں سے بھی ہو سکتا ہے، اس زبان سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور کوئی اب یہ کہے مولانا کہ ہم تو پورا دن اپنے کو ایک حجرے میں قید کر لیں گے، گھر کے کسی کمرے میں قید ہو کر رہیں گے، نہ کسی کو ہاتھ سے کچھ کہیں گے، ہمارا ہاتھ بھی گناہ سے محفوظ ہو جائے گا، نہ آنکھوں سے کسی کو دیکھیں گے، ہماری آنکھیں بھی گناہ سے محفوظ ہو جائیں گی، نہ کانوں سے کسی کی غیبت کو سنیں گے، ہمارے کان بھی گناہ سے محفوظ ہو جائیں، نہ زبان سے کسی کو کچھ کہیں گے، ہماری زبان بھی نہ پیروں سے کہیں چل کر جائیں گے، اس لیے ہم گناہوں سے بچ سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، ان تمام اعضاء و جواروں کو تو گناہ سے بچا سکتا ہے، مگر ایک گناہ اور ہے جس کو میں بتا دیتا ہوں۔ کہ قبلہ کون سا گناہ؟ کہ جو اللہ نے چھوٹا سا بھیجا دے کر بھیجا ہے، یہ جو چھوٹا سا دماغ تجھے دے کر بھیجا ہے نا، اس میں تو اپنے مومن بھائی کے لیے کمرے میں بیٹھ کر برا سوچتا رہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اور سوچ سے انسان کسی حال میں خالی نہیں ہے، فکر سے کسی حال میں آزاد نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں رجب علی بھائی، فکر سے انسان اللہ کے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں بھی فکر سے آزاد نہیں ہے۔ ابھی آپ مسجد میں گئے، امام نے نیت کی نماز مغرب کی، آپ نے بھی پیچھے کھڑے ہو کے نماز کی نیت کی اور کہا اللہ اکبر۔ ابھی اللہ اکبر کہنا تھا کہ فکر لگ گئی، بچوں کو ٹیوشن بھی لے کے جانا ہے، ابھی دودھ بھی لانا ہے، ابھی اس کا حساب بھی کر کے لانا ہے۔ جو چیز کہیں یاد نہ آتی ہو وہ مسجد میں یاد آ جاتی ہے۔ تو انسان اللہ کے گھر میں بھی فکر سے آزاد نہیں ہے۔ دنیا سوال کرتی ہے تمہیں مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں مجلس حسین سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ ہم نے گھر کو چھوڑا، فرش مجلس کے لیے نکلے، اور جیسے امام بارگاہ کے دروازے پر آئے ہم نے اپنی جوتیاں وہاں پر اتاری، فرش مجلس پر بیٹھ گئے۔ اب ہمارا اختیار ہم سے چھن گیا، اب مجھے کوئی دنیا کی کوئی سوچ کر دکھاؤ۔ جب تک مجلس حسین میں بیٹھے رہو گے کوئی سوچ آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اب تمہارا اختیار جوتیوں کے ساتھ تم سے چھن گیا، تمہیں تمہارے دل و دماغ پر حسین کا اختیار ہے۔ جب تک مجلس ہو رہی ہے دنیا کی کوئی سوچ کے دکھاؤ، آ ہی نہیں سکتی۔ سوال کیا تھا مجلس حسین سے ملتا کیا ہے؟ اہل ثناء سنیے گا، آپ کیا سمجھ رہے گھڑی میں 9 بج رہے ہیں، اس وقت صرف آپ کے یہاں مجلس ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھیے، مظفر نگر وہاں بھی مجلس، آگے بڑھیے میرٹھ میں بھی مجلس، اس سے آگے بڑھیے دہلی میں بھی مجلس، اس سے آگے بڑھیے لکھنؤ میں بھی مجلس۔ ٹائم یہی ہے، مجلس سب جگہ ہے۔ اس سے آگے بڑھیے، یہ تو کنٹری کی باتیں سے چھوڑ دیجئے، اس سے اوپر سفر کیجئے، پاکستان میں بھی مجلس، لبنان میں بھی مجلس، امریکہ میں بھی مجلس، یوروپ میں بھی مجلس، انگلینڈ میں بھی مجلس، فرانس میں بھی مجلس، جاپان میں بھی مجلس۔ اب بھی حسین کی عظمت سمجھ میں نہیں؟ جو ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو گناہ سے بچا لے اسے حسین کہتے۔
وقت ایک ہے جو ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو گناہ سے بچا لے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کے کلام کی سورہ مائدہ کی 55ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول، الذین آمنوا اور وہ صاحبان ایمان، الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون در حالانکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ولی بتایا ہے، کون کون ولی ہے؟ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور ایک صفت بیان کی ہے کہ ایک وہ ولی ہے، صفت کے ذریعے بتایا ہے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ہے تمہارا ولی۔ کمال کی بات یہ ہے حیدر مہدی بھائی کہ جس ذات کی اگر کسی شخصیت کی اور کسی ذات کی معرفت حاصل کرنا ہو اور پہچاننا ہو اور جاننا ہو اس ذات کے متعلق، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ دوسرے اس ذات کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے اس کے لیے کیا تاثرات رکھتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں، تب اس کی عظمت اور اس کی منزلت سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر کمال فضیلت یہ نہیں ہے کہ باپ یہ کہے کہ میرا بیٹا بہت بڑھیا ہے، بھئی یہ فضیلت نہیں ہے۔ باپ یہ کہے گلی میں کھڑا ہو کر کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اس میں کمال نہیں ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ محلے والے کہے تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، اللہ اکبر اللہ، اس میں فضیلت زیادہ ہے کہ گاؤں والے کہیں، بستی والے کہیں آپ کا بیٹا بڑا اچھا ہے، آپ کا بیٹا بڑا اچھا قاری ہے، آپ کا بیٹا بہت اچھی تلاوت کرتا ہے، آپ کا بیٹا بڑوں کا ادب کرتا ہے، آپ کا بیٹا بڑوں کا احترام کرتا ہے، آپ کا بیٹا جب بھی گزرتا ہے سلام کر کے گزرتا ہے۔ اس میں کمال نہیں ہے کہ بیٹا باپ خود کہتا پھرے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، میرا بچہ بڑا کامیاب ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تب ہے جب دوسرا تم سے تعریف کرے کہ تمہارا بیٹا بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا قاری ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، اس میں فضیلت زیادہ ہے۔ آج میں جس ذات کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ دوسروں نے اس کے لیے کیا کیا تاثرات رکھیں، کیا خیالات رکھیں۔ کون ولی؟ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ مومن وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی۔ صلوات پڑھیں باواز بلند، تھوڑا سا میرے قریب آ جائیے میرے بھائی، جن کی پریشانی ہے وہ بیٹھے رہیں، لیکن جنہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جو یہ بچے ہیں، آپ کی عمر نہیں ہے بیٹا ابھی سہارا لینے کی، آپ کی عمر ہے سہارا دینے کی، آ جائیے تھوڑا سا آگے آئیے، صلوات پڑھیں باواز بلند۔ بہت جلدی جلدی رجب علی بھائی، سرزمین بیروت پر لبنان کی راجدھانی، عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، نام یاد رکھیے جارج جرداق۔ اس کی شخصیت کیا ہے، اس نے کارنامہ کیا کیا؟ یہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے مولائے متقیان کے لیے ایک کتاب لکھی، اور جس کا نام ہے کتاب کا الصوت العدالت الانسانیہ، الصوت العدالت الانسانیہ۔ پہلے ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، عالم اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے کتاب لکھی، مولائے متقیان کی سوانح حیات کو جمع کیا اور کتاب کا نام رکھا ندائے عدالت الانسانیہ۔ 1965 کے بعد ہمارے ہندوستان میں اس کا ترجمہ ہوا،
مولانا محمد باقر نے اس کا ترجمہ کیا اصلاح کے ذریعے 1965 کے بعد ہمارے ہندوستان میں۔ ترجمہ کیا ہے؟ صدائے عدالت انسانی، کتاب کا نام ندائے عدالت الانسانیہ، صدائے عدالت الانسانیہ، عدالت انسانی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس نے سوانح حیات کو لکھا مولا کی، اور لکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو لکھا تو میں مسلمانوں کے بہت سے علماء کے پاس اسے لے کر گیا، اور لے جانے کے بعد کہا کہ میں نے تمہارے چوتھے خلیفہ کی یہ سوانح حیات لکھی ہے، تمہارے خلیفہ کی سوانح عمری لکھی ہے، اس کو چھپوا دیجئے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ پہلے یہ بتاؤ کون سے خلیفہ کی سوانح حیات لکھی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کی سوانح حیات کو لکھا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا گیا کہ لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ہے۔ جارج ارداک آپ گوگل پہ نام ڈالیں، فوراً جیسے آپ نام ڈالیں گے کتاب بھی سامنے نکل کر آئے گی۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات پڑھ رہا ہوں، آپ جیسے نام ڈالیں گے یہ کتاب سامنے آ جائے گی۔ جارج ارداک بیروت میں پیدا ہونے والی شخص ہے، مولا کائنات کے لیے کتاب لکھی۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام علماء نے مجھے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر پہنچا ہوں چرچ۔ یہ کہاں پہنچا؟ چرچ میں پہنچا، اور چرچ میں جا کر ایک کونے میں جا کر اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو محنت کرتا ہے اور جب اس کی محنت رائے گا جاتی ہے تو اسے درد ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مجھے بھی احساس ہو میں بھی محنت کر رہا ہوں، اس لیے تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے۔ اسد بھائی اب یہ چرچ میں اداس بیٹھا ہے کہ چرچ میں دعا ہوئی، دعا ہونے کے بعد لوگ اٹھے چلے گئے، چرچ سے باہر چلے گئے، یہ بیٹھا رہا، یہ وہی چرچ میں اداس بیٹھا رہا۔ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس چرچ کا فادر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے بیٹا سب چلے گئے، تم مجھے کسی پریشانی میں نظر آ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے فادر سے کہا فادر تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے خلیفہ کی سوانح حیات یہ ہاتھوں میں لیے بیٹھا ہے۔ وہ عیسائی فادر پوچھ رہا ہے بیٹا ہمیں بتاؤ پریشانی کیا ہے؟ یہ کہتا میں نے فادر سے کہا فادر تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے۔ فادر نے کہا بیٹا ہو سکتا ہے اس پریشانی کا حل ہمارے پاس ہو، اس پریشانی کا حل ہمارے پاس ہو، ہمیں بتاؤ پریشانی کیا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی فادر نے یہ کہا میں نے اس سے کہا کہ فادر میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کی سوانح حیات کو جمع کیا ہے، سوانح عمری کو لکھا ہے، اور میں مسلمانوں کے بہت سے علماء کے پاس گیا کہ اس کو پرنٹ آؤٹ کرا دیجئے، اس کو چھپوا دیجئے، مجھے یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ لے جاؤ ہمارے پاس بہت ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا جارج کہتا ہے کہ فادر نے مجھ سے پوچھا پہلے مجھے یہ بتا کون سے خلیفہ کی لکھی ہے، پہلے مجھے یہ بتا کون سے خلیفہ کی لکھی ہے، اس لیے کہ خلیفہ بھی تو بہت سارے ہیں، یہ بتا کون سے خلیفہ کی۔ یہ کہتا میں نے فادر سے کہا فادر میں نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کی سوانح حیات کو لکھا ہے۔ کہا اچھا علی کی سوانح عمری کو لکھا ہے، تو پھر تمہاری پریشانی فنڈ کی ہوگی نا، پیسے کی ہوگی، پرنٹ آؤٹ کرانے کے لیے خرچہ نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ کہتا ہے کہ فادر نے کہا کہ چلو اٹھو جاؤ اس کتاب کو پرنٹ آؤٹ کراؤ، اور جتنا خرچ آئے گا یہ چرچ اٹھائے گا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جارج ارداک کی یہ کتاب انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ نام ڈالیں گے وہ کتاب بھی سامنے آئے گی۔ وہ کہتا ہے کہ فادر نے کہا کہ جاؤ اٹھو اسے پرنٹ آؤٹ کراؤ، اور جتنا خرچ آئے گا یہ چرچ اٹھائے گا۔ جارج ارداک کہتا ہے کہ میں سوال کرنے والا تھا کہ فادر آخر ایسا کیا ہے کہ مسلمانوں کی خلیفہ کی سوانح حیات کا خرچہ، پرنٹ آؤٹ کا خرچہ یہ چرچ اٹھائے گا؟ کہ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا فادر نے مجھے یہ کہہ کے خاموش کر دیا کہ تمہارا کام ہے پرنٹ آؤٹ کرانا، تم جاؤ پرنٹ آؤٹ کراؤ، جتنا خرچ آئے گا چرچ اٹھائے گا۔ جارج ارداک نکلا، کتاب کو پرنٹ آؤٹ کرایا، کتاب مارکیٹ میں آئی، ختم۔
ایک ایڈیشن ختم، دو ایڈیشن ختم، تیسرا ایڈیشن آیا وہ بھی ختم، چوتھا ایڈیشن آیا وہ بھی ختم، پانچواں ایڈیشن آیا وہ بھی ختم، چھٹا ایڈیشن آیا وہ بھی ختم، 8 ایڈیشن آئے اور 8 ایڈیشن ختم ہو گئے۔ اب جارج جردہ کہتے جب 8 ایڈیشن ختم ہو گئے اب میں پھر چرچ پہنچا، فادر کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہا فادر میری کتاب کو بڑی پذیرائی مل گئی ہے، بہت مشہور ہو گئی ہے میری کتاب، زمانے نے میری کتاب کو خرید لیا ہے، بڑی مشہور ہو گئی ہے، 8 ایڈیشن ختم ہو گئے ہیں فادر، اب 9واں ایڈیشن چھپوانا ہے۔ لیکن میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا فادر میں کل بھی ایک سوال کرنا چاہتا تھا، آج پھر ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ بیدار رہیے، نتیجے پہ انشاءاللہ میں سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہے فادر میں کل بھی ایک سوال لے کر آیا تھا، آج بھی ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ فادر کل بھی میرا یہی سوال تھا، آخر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کی سوانح حیات میں ایسا کیا ہے کہ میری کتاب کا خرچہ یہ چرچ اٹھا رہا ہے، یہ چرچ اس کا خرچ اٹھا رہا ہے؟ تو فادر کہتا ہے کہ سنو، علی کا ہماری زندگی پر ایک احسان ہے، علی کا ہماری زندگی پر ایک احسان ہے، اور علی کا ہماری زندگی پر ایک احسان ہے، عالم مسیحیت پر ایک احسان ہے، اور اگر قیامت تک بھی ہم علی کی یہ پرنٹ آؤٹ کراتے رہے تو علی کا احسان نہیں اتر سکتا، علی کا احسان نہیں اتر سکتا۔ اب یہ جارج جردہ کہتا ہے کہ مجھے تجسس ہوا اور میں بے چین ہوا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا فادر علی کا ایسا کون سا احسان عالم مسیحیت پر ہے کہ قیامت تک بھی اگر پرنٹ آؤٹ ہوتی رہے تو علی کا احسان نہیں اتر سکتا؟ اب فادر کہتا ہے سنو، علی جب تخت خلافت پر آئے، ظاہری حکومت پر تخت خلافت پر علی بیٹھے تو ہمارے عالم مسیحیت کا ایک بندہ علی کی خدمت میں پہنچا، جانے کے بعد کہا ہاتھوں کو جوڑ کر یا علی آپ کی حکومت میں ہم اقلیت میں ہیں، ہم الپ سنکھیپ ہیں، ہم کم ہیں، آپ کی حکومت میں ہمارا حق کیا ہے؟ تو علی نے مسکرا کے کہا تھا تمہیں پوری اجازت ہے، جس طرح چاہو چرچ کھولنا، جس طرح چاہو چرچ بند کرنا، جس طرح چاہو انجیل پڑھنا۔ وہ فادر کہتا ہے اتنا حق تو ہمیں اپنی حکومت میں بھی نہیں ملا جتنا علی کی دور خلافت میں۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ یہ جتنا حق ہمیں علی کی دور خلافت میں، اپنی حکومت میں بھی اتنی آزادی نہیں تھی، علی کا یہ احسان ہے۔ خدا کی قسم جو علی کو سمجھ جاتا ہے وہ علی علی کرتا ہے، جو علی کو سمجھ لیتا ہے وہ علی۔ یہ کوئی مسلمان نہیں ہے، عالم اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والا انسان، اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے نہیں، لیکن جو علی کو سمجھ جاتا ہے وہ علی علی کرتا ہے۔ قرآن مجید کی 313 آیتیں، تمام علماء مفسرین سنی شیعہ کا اجماع اس بات پر ہے پوری دلیل کے ساتھ کہ 313 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا سوائے مولائے کائنات کے کوئی دوسرا مصداق نہیں ہے، سوائے مولائے متقیان کے علاوہ کوئی ان کا مصداق ہے ہی نہیں ہے۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 313۔ اور یہاں سے بیدار ہو جائیے میرے جوانوں، تمام علماء اہل سنت اور شیعہ کا اجماع اس بات پر ہے کہ کلام مجید کی 313 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا مصداق سوائے علی کی ذات کے کوئی اور ہے ہی نہیں، اور 313 میں 312 آیتیں ایسی ہیں جن کے مصداق کو خود نبی نے بتایا ہے۔ 313 میں سے 312 آیتیں ایسی ہیں جن کے مصداق کو خود نبی نے بتایا ہے کہ ان کا مصداق کون ہے۔ لیکن 313ویں یہ آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جب یہ 313ویں آیت نازل ہوئی اور جبریل رسول کے پاس لے کر آئے، رسول نے بتایا نہیں بلکہ رسول گھر سے باہر آئے، آنے کے بعد کہا اے میرے پیارے صحابہ، اے میرے پاس بیٹھنے والوں، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ اور جب صحابہ قریب آ گئے
گئے, صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکات, اللہ اکبر اللہ اکبر, خود نہیں بتایا بلکہ صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ وہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ علی ہے, وہ علی ہے, وہ علی ہے. آپ کے اذان بیدار نہیں ہوئے. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ علی ہے, وہ علی ہے, وہ علی ہے. رسول نے صحابہ سے علی علی کرا کر ایک سنت قائم کر دی کہ علی علی کرنا بدعت نہیں, صحابہ کی سنت ہے. صلوات پڑھے محمد واہ. علی علی کرنا بدعت نہیں ہے, صحابہ کی سنت ہے. صحابہ سے علی علی کرا, خود نہیں بتایا اس آیت کے مصداق کو, امت سے پوچھا ہے, صحابہ سے پوچھا کون ہے وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی. صحابہ نے کہا یا نبی اللہ وہ علی ہیں, وہ علی ہے, علی ہیں, علی ہے. صحابہ سے علی علی کر کے ایک سنت قائم کی کہ علی علی کہنا صحابہ کی سنت ہے, بدعت نہیں ہے. گرنے لگے تو یا علی, سنبھل جائیں تو یا علی, لیٹیں تو یا علی, اٹھیں تو یا علی, چلیں تو یا علی, بیٹھیں تو یا علی, پڑھیں تو یا علی, کتاب کھلے تو یا علی, قلم اٹھے تو یا علی, لکھیں تو یا علی, پڑھیں تو یا علی, سنیں تو یا علی. آخر یہ کیسی قوم ہے, اٹھتے بیٹھے سوتے جاگتے ہر وقت علی علی. اچھا یہ بزرگوں نے علی علی کہنے کی اتنی عادت اس لیے ڈلوائی ہے کہ کبھی تو علی سمجھ میں آئے گا. بھائی بزرگوں نے ہمیں جو یہ سکھایا ہے, گرنے لگیں تو یا علی, سنبھل جائیں تو یا علی, مشکل آ جائے تو یا علی, پریشانی میں گھر جائیں تو یا علی, بیماری آ جائے تو یا علی. کیوں اتنی عادت ڈلوائی؟ اس لیے کہ کبھی تو علی سمجھ میں آئے گا. اعتراض ہے, پریشانی آ جائے یا علی مدد, کبھی اللہ کو نہیں بلاتے ہیں. مشکل گرفتار ہو جائے یا علی مدد, کبھی اللہ کو نہیں بلاتے. یوسف بھائی یہی تو اعتراض ہے, کوئی پریشانی آئے گی تو یا علی, کبھی اللہ کو نہیں بلایا. اچھا ہمارا کوئی بچہ گرنے لگے, زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ شرماؤ نہیں, یہ تو صبح شام کا نعرہ ہے, یا علی مدد, یہی تو کہتے ہیں. یا کبھی یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے یا علی ابن ابی طالب مدد, سنا ہے ایسے؟ نہیں بھئی یہی کہتے ہیں یا علی مدد, کبھی اللہ کو نہیں بلاتے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم نے اس والے علی کو بلایا ہے؟ بھئی جسے قرآن پڑھ کے علی سمجھنے کی توفیق نہ ملے وہ کم سے کم بغدادی قاعدہ پڑھ لے. عربی کا ایک قاعدہ آتا تھا, بغدادی قاعدہ آتا تھا نا, جو مختم میں گئے ہیں انہوں نے تو ضرور دیکھا ہوگا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسے پڑھ لیجئے. جب آپ اسے کھولیں گے تو اس میں اللہ کے 99 نام نظر آئیں گے. شروع میں رحیم وہ, کریم وہ, عزیز وہ, حلیم وہ, غفور وہ, جبار وہ, قہار وہ. کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. نہیں ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا. یہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو بغدادی قاعدے تک محدود ہیں. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو بغدادی قاعدے تک محدود ہیں. قرآن پڑھ کر اگلی سمجھنے کی توفیق نہ ملے, بغدادی قاعدہ کھول کر دیکھ لو, 99 نام ہے. ورنہ اس مجمع کو مت چھیڑ دینا,
یہ شب قدر والوں کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ مجمع 99 نام تک محدود نہیں ہے، یہ مجمع ابھی اٹھے گا، اپنی ایک دعا لا کے دکھائے گا جس کا نام ہے دعائے جوشن کبیر۔ دعائے جوشن کبیر 100 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں اللہ کے 10 نام ہیں۔ یہ مجمع اپنی ایک دعا سے 1000 نام دکھائے گا۔ یہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس قاعدے تک محدود ہے۔ 99 نام ہے، جہاں رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہیں اللہ کا ایک نام ہے علی۔ علی تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ ہم اس علی کو بلا رہے ہیں؟ بھائی ہمارا بچہ گرتا یہی تو کہتا یا علی مدد، یہ تو نہیں کہتا یا علی ابن ابی طالب مدد۔ اور اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سن لو، ہم بلاتے بھی اسی علی کو ہیں، ہم بلاتے بھی اسی علی کو ہیں، اور اس علی کو بلانے میں ہمارا فائدہ ہے، اس علی کو بلانے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بجاد بھائی فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سن لیجئے۔ اب یہ جو چیز میں پڑھ رہا ہوں، یہ فائدہ بتایا ہے علم معنی و بیان نے کہ جب اسم ایک ہو اور مسمى دو ہو، جب اسم ایک ہو اور مسمى دو ہو اور بلانے والا بغیر صفت کے بلائے تو دونوں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں جو بزرگ ہیں جو سمجھ گئے ان کی سمجھنے کو میرا سبحان اللہ، اور جو جوان ہیں ان کے لیے آسان کر دوں۔ میں مجلس پڑھنے آیا، میرا نام ہے علی رضا، مولانا علی رضا، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مخصوص نام بس میرا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجمع میں کوئی اور علی رضا نام کے نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک علی رضا وہاں بیٹھے ہیں، ایک یہاں بیٹھے ہیں، لیکن دونوں کا کام الگ ہے، اور وہاں امام بارگاہ کے دروازے پر یوسف بھائی آ کے پکاریں، جیسا کہ اچھا ہے جس طرح یہ بلاتے نہیں ہیں، لیکن آ کے وہاں سے آواز دیں بغیر صفت کے، کہیں علی رضا، نہ تو یہ کہیں کہ مولانا علی رضا، نہ ان کے لیے کوئی صفت استعمال کریں۔ تو انصاف سے بتاؤ، جب یہ وہاں سے آواز دیں گے تو میں سوچوں گا کہ شاید مجھے بلا رہے ہیں، میں بھی دیکھوں گا، وہ بھی دیکھیں گے، شاید مجھے بلا رہا ہے، بلانے والا بغیر صفت کے بلا رہا ہے۔ علی کو بلاتے ہیں، بھائی ہم گرنے لگے تو ہم نے کہا یا علی مدد، انہوں نے یہاں سے دیکھا، اس نے وہاں سے دیکھا، اب بھی نہیں پہنچا آپ کا ذہن۔ بھائی ہم گرتے ہوئے سنبھل کیوں جاتے ہیں؟ جیسے گرنے لگے ہم نے کہا یا علی مدد، انہوں نے یہاں سے دیکھا، اس نے وہاں سے دیکھا۔ کوئی بھی شے اگر گرنے لگے اس کو سنبھالنے کے بس 2 طریقے ہیں۔ بزرگوں کا بڑا احترام کیجئے میرے بچوں، کیونکہ ان کا تجربہ بہت کامیاب ہوتا ہے، بزرگوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ اب میں جو بات پڑھ رہا ہوں یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھی، نہ یہ کسی حدیث میں ہے۔ ایک بزرگ نے مجھے سمجھایا تھا کہ مولانا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب ہم گرنے لگتے ہیں اور گرتے گرتے سنبھل کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھیے کسی بھی شے جو گر رہی ہو اس کو سنبھالنے کے بس 2 طریقے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ جب کوئی چیز گرنے لگے، ایک تو اسے نیچے سے پکڑ لو یا اوپر سے سنبھال لو۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ بھائی ہم گرتے ہوئے سنبھل کیوں جاتے ہیں؟ جیسے ہی ہم گرتے ہم کہتے ہیں یا علی مدد، فرش والا پکڑ لیتا ہے، عرش والا تھا۔ صلوات پڑھے محمد حیدری، عرش والا، فرش والا پکڑ لیتا ہے، عرش والا تھام لیتا ہے۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آخری بات ہے، اس کے بعد ربط مصائب لو، میں نے بہت شارٹ کر دیا، انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو پھر ولایت علی پہ بات۔ اب میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کا پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کا ذمہ دار ہوں، جو میں پڑھوں گا، جو آپ سمجھیں گے اس کا میں ذمہ دار نہیں۔
کتاب ہے الاختصاص، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا کہ مولا متقیان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد کے دروازے سے ایک اعرابی اندر آیا، عرب کا رہنے والا، مولا کو سلام کیا۔ مولا نے سلام کا جواب دیا، یوسف بھائی بہت جلدی جلدی علی کی ولایت کیوں ضروری ہے، اور آج اس کو سن کے جانا، اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اللہ نے ہمارے دلوں میں علی کی ولایت کو رکھا۔ یہ ماں کی شرافت کا اثر ہے کہ جو علی کی ولایت ہمارے دلوں تک پہنچی۔ جتنا ہو سکے ماؤں کے حق میں دعا کرنا۔ سنیے شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ آیا، مولا کو سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، اس سے حال چال پوچھا، اس نے کہا مولا سب ٹھیک ہے، مگر مولا پیاس اتنی لگی ہے کہ میرا تربوز کھانے کا من کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ساقی کوثر سے کہہ رہا ہے مولا پیاس لگی ہے، تربوز کھانے کا من کر رہا ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، تربوز کھانے کا من کر رہا ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک دینار نکالا، اور دینار نکالنے کے بعد قمبر سے کہا قمبر لو، اس دینار کو لے کر بازار میں جاؤ، جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، سن لیجئے جیسے آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار۔ کہا قمبر اس کا تربوز لے کر آؤ۔ قمبر بازار میں پہنچے، ایک دینار کے 3 تربوز ملے۔ کتنے ملے؟ 3 تربوز۔ تینوں تربوز لے کر قمبر آ گئے، مولا کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ مولا نے کہا قمبر کاٹو۔ جناب قمبر کے پاس ایک چھوٹا سا چاقو تھا، تربوز کو کاٹا۔ مولا نے کہا قمبر چکھو۔ مولا نے جیسے ہی مولا نے کہا قمبر چکھو، قمبر نے چکھا، فوراً تھوک دیا۔ مولا کڑوا ہے تربوز اور کڑوا۔ مولا نے کہا اٹھاؤ باہر پھینک دو۔ ذہن میں ہے نا 1 دینار کے 3 تربوز، پہلے وہ کاٹا چکھو، مولا کڑوا ہے، کہ اٹھاؤ باہر پھینکو۔ دوسرے کو اٹھاؤ کاٹو، قمبر نے کاٹا، کہا چکھو، چکھا، تھوک دیا، مولا کھٹا ہے تربوز اور کھٹا۔ مولا نے کہا اسے بھی اٹھاؤ باہر پھینکو۔ تیسرا کاٹو، جناب قمبر نے کاٹا، مولا نے کہا چکھو، ابھی چکھنے کی نوبت بھی نہیں آئی، قمبر پیچھے ہٹ گئے، مولا بہت بدبو ہے تربوز اور بدبو۔ مولا نے کہا اسے بھی اٹھاؤ باہر پھینکو۔ تینوں کو اٹھایا مسجد سے باہر۔ اللہ اکبر، جانے کہاں بیٹھے ہیں آپ، نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں، اٹھایا تینوں کو مسجد سے باہر۔ اب جو آیا تھا عرب سے، جس کا دل کر رہا تھا تربوز کھانے کا، وہ بیچارہ کیا کرے، وہ دیکھ رہا ہے۔ مولانا کا گھبراؤ نہیں، تمہاری تمنا ہم پوری ضرور کریں گے۔ دوسرا درہم نکالا جیب سے، کہا قمبر لو پھر جاؤ، پھر تربوز لے کر آؤ۔ اب جو قمبر بازار میں گئے تو اب 1 دینار کا بس 1 ہی تربوز ملا۔ اللہ اکبر، اب 1 دینار میں بس 1 ہی تربوز ملا۔ جناب قمبر تربوز کو لے کر آئے، مولانا کا قمبر کاٹو، قمبر پیچھے ہٹے، مولا نہیں، کہا قمبر میں کہتا ہوں، تمہارا امام کہہ رہا ہے کاٹو۔ قمبر آگے بڑھے، کاٹا، قمبر چکھو۔ اب جو قمبر نے چکھا منہ میں رکھا، کھا گئے، کہا مولا بڑا میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، مولا بڑا میٹھا ہے، بڑا شیریں ہے۔ مولا نے کہا قمبر کاٹو، ان سب کو کھلاؤ، اور یہ جو آیا ہے اس کو زیادہ کھلاؤ۔ بھائی جس کا دل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تربوز آیا ہے، اس کو زیادہ کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ سب کو کھلایا گیا۔ جب سب نے تربوز کھا لیا، قمبر دو زانو ہو کے مولا کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابھی قمبر کچھ پوچھنا ہی چاہتے تھا کہ مولا نے کہا قمبر میں جانتا ہوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، قمبر میں جانتا ہوں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ قمبر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا میں ہی نہیں بلکہ یہ سب پوچھنا چاہتے ہیں، یہ سب سوال وہی کرنا چاہتے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا قمبر اگر تو سننا چاہتا ہے تو لو سن، تو یہی تو پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ کھٹے کیوں تھے، وہ کڑوے کیوں تھے، ان میں بدبو کیوں تھی، یہ میٹھا کیوں ہے؟ کہا جی مولا۔ کب ایک مرتبہ مولا کہتے قمبر سن، اللہ نے کائنات کی ہر شے کے سامنے سب سے پہلے میری ولایت کو رکھا، سب سے پہلے میری ولایت کو رکھا۔ جس نے میری ولایت کا انکار کیا اس کی قسمت میں بدبو ہے، اس کی قسمت میں کڑواہٹیں ہیں، اس کی قسمت میں بدبو ہے۔ جس نے میری ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اس کے مقدر میں خوشبو کو رکھا، شیریں کو رکھا، مٹھاس کو رکھا۔ صلوات پڑھے محمد وہاں۔
یہ ہے علی کی ولایت. جس نے میری ولایت کا انکار کیا اس کا مقدر کڑواہٹیں بن گئی، بدبو اس کا مقدر بن گئی. لیکن جس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اس کا خوشبو مقدر بن گئی، اس کے مقدر میں شیریں آ گئی. جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ولایت علی کو رکھا. اور جتنا ہو سکے ماؤں کے حق میں دعا کرو، اس لیے کہ ہم فاقے دیکھے ہیں، ہم نے کبھی علی کی محبت کا سودا نہیں کیا. اللہ اکبر. مدینے سے لے کر پارا چنار کے آخری شہید تک تمہارا کوئی جرم نہیں ہے سوائے ولایت علی کے. نوجوانوں سمجھ رہے ہو کتنی اہم ہے ولایت علی؟ حالات حاضرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. دیکھو سوشل نیٹ ورک پر کیا کیا ہو رہا. کیا جرم ہے تمہارا؟ مدینے سے لے کر پارا چنار کے آخری شہید تک بس ولایت علی جرم ہے. قتل کیوں ہو رہے ہو؟ گولیاں کیوں کھا رہے ہو؟ تمہارے بچے قتل کر دیے جا رہے ہیں، تمہارے بچوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں. کس جرم میں؟ ولایت علی کے جرم میں. کتنی انمول شے ہے یہ ولایت علی. خدا کے لیے میرے ہزاروں سلام ہے پارا چنار کے شہیدوں پر، جنہوں نے مرنا اور شہید ہونا تو گوارا کیا لیکن علی کی ولایت کا سودا نہیں کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو چل رہی ہے، وہ 30 سے 40 سیکنڈ کا ویڈیو ہے. اللہ اکبر. ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں، کس طرح اس کو شہید کر رہے ہیں، کس طرح ذبح کر رہے ہیں اس جوان کو. دیکھا اس کو آپ نے؟ اس کی زبان سے کوئی فکر نہیں ہے. اس نے شہید ہونا، قتل ہونا گوارا کیا ہے. وہ علی کی ولایت کو دل میں رکھے ہوئے ہے وہ جوان. اس کی زبان پہ کوئی فکر نہیں ہے، خاموشی سے قتل ہو گیا لیکن علی کی ولایت کا سودا نہیں کیا. اور جب اس کے باپ کو یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ جب اس کے باپ کو وہ ویڈیو دکھائی گئی نا اس شہید کے باپ کو، اس کا جملہ سنو گے، اس کا باپ یہ کہہ کے چپ ہو گیا کہ میرا بیٹا حسین سے زیادہ تو نہیں ہے. اللہ، یہ جذبہ کہاں سے؟ یہ ولایت علی کا جذبہ. لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیو کہاں تک پہنچی، کہاں کہاں شائع ہوئی ہے. لیکن ہاں میں نے یہ سنا کہ اس کی یہ ویڈیو اس کی ماں کو نہیں دکھائی، اس کی یہ ویڈیو اس کی بہنوں کو نہیں دکھائی. اور دکھاتے بھی کیسے؟ بہن کا دل ہے، کیسے برداشت کرتی بہن اپنے بھائی پر خنجر چلتے ہوئے. اللہ اکبر. زینب کی مظلومی، شہزادی لاکھوں سلام. آپ کی غربت بی بی 72 قدم سے زینب سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس کر پالا. جزاک اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، بے شک فضائل میں کمی رہ گئی ہو، حسین کے سوگواروں رونے میں کوئی کمی نہ کرنا، اس لیے کہ یہ ایام بڑی مصیبت کے ایام ہے. جوانوں، سید سجاد جیسا مظلوم اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ کسی جوان کو وہ دن نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھی. کربلا کا سب سے بڑا عزادار ہے میرا مولا سید سجاد. ابھی شہادت کے ایام گزرے ہیں، بس 2 یا چند فکرے مجھے مصائب کے پڑھنے ہیں. شہزادی زینب اور شہزادے علی اکبر کے حوالے سے ابھی مرثیہ پڑھا ذاکر اول. میں روایت کے فکر مقتل سے پڑھتا ہوں، برداشت کر سکو گے جوانوں؟ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھنا. اللہ تمہاری پھوپھیوں کے پردوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھے. کوئی سید سجاد جیسا مظلوم نہیں ہے. مدینے میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا، مولا ہم نے عصر عاشور دیکھا جب خیموں میں آگ لگی، ایک بی بی تھی جس کا لباس سرخ تھا. مولا ایسے عالم میں وہ بی بی کون تھی جس نے سرخ لباس پہنا تھا؟ برداشت کر سکو گے؟ پڑھوں مقتل کے فکرے جو ہیں، برداشت کرو گے؟ سید سجاد سے پوچھا، مولا ایسے عالم میں کہ لاشیں مقتل میں پڑی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، وہ بی بی کون تھی
جو اس عالم میں سرخ جوڑا پہنے ہوئے, سرخ لباس پہنے ہوئے تھی. جیسے اس نے یہ پوچھا سید سجاد تڑپ گئے, تڑپ کے کلیجے کو پکڑ لیا. اے بھائی یہ تو نے انصاف نہیں کیا. رو کے کہتے ہیں سید سجاد, اے بھائی وہ کوئی اور نہیں, وہ میری پھوپھی زینب. پوچھنے والا رو کے کہتا مولا آخر ایسا کیا سبب تھا کہ شہزادی کا لباس سرخ تھا؟ وہ کہتے سید سجاد کہتے بھائی میری پھوپھی نے صرف سرخ لباس نہیں پہنا تھا, میری پھوپھی کا لباس تو سفید تھا, لیکن جب میرے بھائی کے سینے میں برچھی لگی, اکبر کا لاشا میرے بابا سے اٹھایا نہ گیا, میری پھوپھی نے بابا کو سہارا دیا, میرے بھائی کے لاشے کو اٹھایا, اکبر کے سینے کا لہو میری پھوپھی کے لباس. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میری پھوپھی کا لباس سرخ ہو گیا. لو عزادارو بس مصائب کے آخری فکرے ہیں, کوئی کمی نہ ہو رونے میں, اس لیے کہ سید سجاد سے بڑا عزادار کوئی نہیں ہے. کیا کیا مصیبتیں سید سجاد نے دیکھی, کتنا مظلوم ہے سید سجاد. اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے. اللہ نے آپ کو بہنیں دی ہیں, اگر چھوٹی بہنیں ہیں تو آج گھر جاؤ نا, تصور کرنا کہ اگر تمہاری بہن کو تمہارے سامنے کوئی گھرک دے تمہارے تاثرات کیا ہوں گے. سید سجاد کی مظلومی دیکھو, کربلا سے شام تک سکینہ تماچے کھاتی رہی, سجاد دیکھتا رہا. بھائی کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کرے بھی تو کیا کرے یہ مظلوم, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, سکینہ تماچے کھاتی رہی, سجاد دیکھتا رہا. روایت کے فکرے ہیں جب اہل حرم کا یہ قافلہ شام میں پہنچا, ہجوم اتنا تھا کہ اونٹوں کو چلنے کا راستہ نہ ملا, اونٹوں کو چلنے کا راستہ نہ ملا, اونٹ تھک کر زمین پر بیٹھ گئے. روایت کے فکرے ہیں کہ اتنا ہجوم تھا شام میں تماشائیوں کا کہ اونٹوں کو چلنے کا راستہ نہ ملا, اونٹ تھک کر زمین پر بیٹھ گئے. شمر ملون کا ایک سپاہی آگے بڑھا, اس نے ایک تازیانہ اونٹ کے منہ پہ مارا, ایک تازیانہ اونٹ کے منہ پر, دلوں پر ہاتھ رکھ کے سن لینا, گھر تک روتے ہوئے جانا, اونٹ کے منہ پر تازیانہ مارا. شمر ملون آگے بڑھا اور سپاہی کا بازو پکڑ کے کہا تجھے پتا ہے یہ اللہ کی بے زبان مخلوق ہے, جانور کے منہ پہ نہیں مارا کرتے, جانور کے منہ پہ نہیں مارا کرتے, یہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ارے شمر کی یہ بات سکینہ نے سن لی, سید سجاد کے پاس آئی, اے بھیا سید سجاد شمر سے کہو میں بھی اپنی زبان سے قرآن پڑھتی ہوں, اے بھیا شمر میرے منہ پہ تماچے نہ مارے, میں بھی اپنے زبان سے اللہ کی تسبیح کرتی ہوں. اے بھیا شمر سے کہو سکینہ کی رخصت, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.